یہ واقعہ ہے اس زمانے کی جب وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، قیامت اور آخرت کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 40 نازل فرمائی۔ یہ آیت نہ صرف ایک تاریخی حقیقت کو بیان کرتی ہے بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک گہرا پیغام بھی رکھتی ہے۔ آئیے اس آیت کی ترجمہ، اس کا پس منظر، نزول کا وقت و مقام اور اس کے روشن و پیغام کو سمجھتے ہیں۔ ترجمہ: یہ لوگ ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں جن پر ہم نے سخت عذاب کی بارش برسائی تھی۔ کیا یہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے؟ بلکہ یہ لوگ تو دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ دوستو، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت قریش مکہ کے مشرکین کو نصیحت اور تنبیہ کے طور پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ پچھلی قومیں، خصوصاً قوم لوط، اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ تم ان کے برباد بستیوں کے پاس سے روز گزرتے ہو مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جس قوم نے اللہ کی پیغامات کو جھٹلایا وہ مٹ گئی۔ اگر تم بھی آنکھیں بند رکھو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے۔ سورہ فرقان مکی دور کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام نیا تھا، مکہ والے شدید مخالفت کر رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم بڑھ رہا تھا اور ایمان و کفر کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ آیت نبوت کے 5 سے 7 سال بعد کے دور میں نازل ہوئی، جب اہل مکہ دلیلیں سن رہے تھے مگر دل بند کیے بیٹھے تھے۔ یہ آیت مکمل طور پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، کیونکہ سورہ فرقان ایک مکی سورت ہے، یعنی یہ سارا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کھڑے ہو کر سنایا، جہاں کفار اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کر رہے تھے۔ دوستو، آج بھی ہمارے ارد گرد زلزلے، سیلاب، طوفان، حادثے، موت کے قریب لمحات، سب کچھ ہمیں خبردار کر رہا ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے نشانیاں موجود ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے کے لیے آنکھ چاہیے، دل چاہیے، شعور چاہیے۔ اگر ہم بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ کی باتیں سن کر نظر انداز کریں گے تو ہمارا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہمیں پکارتی ہے، اپنی رب کی طرف پلٹو اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ دوستو، قرآن کی ہر آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے اتری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون، آسانی اور برکت آئے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں قرآن کا فیضان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔